जी नाज़रीन, सब वक्त आ जाता है छोटा अमल अजीम सवाब का, और इसमें हम आपके साथ कुछ हदीस भी शेयर करेंगे। और वो मसला जो कई दफ़ा पूछा है मेरी बहनों ने, भाइयों ने, लेकिन मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया था, पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, आज फिर हम उसको रिपीट करेंगे। और वो है रिस्क की परेशानी है, अगर माली हालात ख़राब हो गए हैं तो क्या करना है, या बेरोज़गारी है। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी, उसको आप नोट कर लीजिएगा। और वादे के मुताबिक, जैसा कल मैंने फ़ोन पे कहा था कि मैं आज बताऊँगी सुबह में, तो आप ज़रूर उसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आराम आराम से बताऊं। तेज़ बोलती हूँ तो निकल जाता है, आप लिख नहीं सकते। कोशिश मेरी होगी कि मैं उसको आराम से और स्लोली बताऊं, ताकि आप उसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले जो हल है माली हालात ख़राब होने का, रिस्क की परेशानी का, अगर तंगी है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो शख्स बावजू और किबला रुख होकर मुसलसल 3 बार सूरह काफ की तिलावत करते हुए खुदा से हाजात तलब करे तो वो दौलतमंद बन जाएगा और उसकी तमाम हाजात पूरी होंगी। बावजू होकर किबला रुख, जब आप नमाज पढ़ें किसी भी वक्त की, उसके बाद आप जब नमाज पढ़ी हो तो ज़ाहिर है आप बावजू भी होंगे और किबला रुख भी होंगे। वज़ू नहीं है तो वज़ू दोबारा कर लीजिए, लेकिन 3 बार आपने मुसलसल, बस एक ही दफ़ा का ये अमल है, ये नहीं कि रोज़ करना है या इतने दिन करना है। एक ही दफ़ा आपने बैठकर मुसलसल 3 बार सूरह काफ, जो 2 नुक्ते वाला काफ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, सूरह काफ की तिलावत करनी है और खुदा से हाजात तलब करे तो वो शख्स जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दौलतमंद कर देगा और उसकी तमाम हाजात भी पूरी होंगी। ये आप ना सिर्फ माली परेशानी के लिए कर सकते हैं, बल्कि कोई भी जायज़ हाजत है, कोई भी मसला है जो आपका पूरा नहीं हो रहा और आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआ करें 3 बार मुसलसल सूरह काफ की तिलावत करने के बाद, तो इंशाअल्लाह आपका वो मसला हल हो जाएगा। उसके बाद रहमतुल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह वाक़िया की बाकायदगी से तिलावत करेगा उसकी गुर्बत दूर होगी, दुआएं कबूल होंगी, हाफजा कवी होगा और वसअत माल नसीब होगी। देखिए, रिकमेंड किया जाता है, तमाम आलिम दीन भी और सभी जानते हैं, मैं तो ये बचपन से जानती थी, ऑफ कोर्स आप भी जानते होंगे, कि इशा की नमाज के बाद मेरी अम्मी मुझे तलकीन करती थी कि सूरह वाक़िया की तिलावत ज़रूर करो, बस क्यों किसी लिए भी करो लेकिन करो ज़रूर। तो सूरह वाक़िया की तिलावत आप इशा की नमाज के बाद ज़रूर किया करें। रहमतुल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि इसकी बाकायदगी से तिलावत, उसकी गुर्बत दूर होगी। जाहिर है कि आपकी माली परेशानी नहीं होगी अगर आप इसको अपनी तिलावत में रूटीन में रखेंगे। बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत मुख्तसर टाइम लगता है। इसकी तिलावत करने से आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपका हाफजा कवी होगा और वही बात है कि वसअत माल नसीब होगी। उसके बाद अगला और तीसरा हल ये है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो वाजिब और मुस्तहब नमाज में सूरह कलम पढ़े तो वो खुदा हमेशा के लिए उसे गुर्बत से निजात देगा और जब मरेगा तो अज़ाब कब्र से पनाह देगा। यानी कि दुनिया में भी हमें क्या होता है कि भाई कोई माली परेशानी ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किसी का मोहताज ना बनाए, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो फिर आपको माली परेशानी के लिए क्या फरमा रहे हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वाजिब और मुस्तहब नमाज में सूरह कलम पढ़े। सूरह कलम अगर आप पढ़ेंगे तो ना सिर्फ दुनिया में माली परेशानी आपको नहीं होगी, बल्कि जब मरेगा तो अज़ाब कब्र से पनाह देगा। सुभान अल्लाह, जब आप मरेंगे तो कब्र का अज़ाब भी आपको नहीं मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी पनाह देगा। फ़कत छोटा अमल क्या है कि आपने वाजिब और मुस्तहब नमाजों में सूरह कलम की तिलावत करनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला हल आपके साथ शेयर करते हैं कि नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो जहां इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह अल कारिया को लिख कर अपने पास रखे, मैंने भी अपने पर्स में रखा हुआ है, आप भी अपने पर्स में रखें, वॉलेट में रखें। तमाम ख़वातीन जिनका पर्स है वो पर्स में रखें, मेरे भाई हैं तो वो अपने वॉलेट में रखें। बहुत छोटी सी सूरह है, हम सभी जानते हैं सूरह अल कारिया, छोटी सी सूरह है, आपने उसको लिख लें, अपने हाथ से खुद ही लिख लें, आप 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसको लिखकर अपने पास रखें तो उसकी रोज़ी जो है वो वसी हो जाएगी और कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि हदीस रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो ये बहुत ही आसान अमल है, बहुत ज़्यादा तिलावतें नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना, फ़कत सूरह कारिया को लिखकर, अल कारिया को लिखकर अपने पास रखना है, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, तो आपकी रिस्क में इजाफा होगा और रिस्क में कमी नहीं होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे आपके साथ शेयर करते हैं अगला हल। अगला हल क्या है कि अगर इन 2 आयात को लिखकर अपने बाजू पर बांध लें
تو رزق روزی کے سلسلے میں عظیم اثر واقع ہوتا ہے۔ یہ جو 2 آیات ہیں بہت چھوٹی سی ہیں، اگر آپ انہیں اپنے ہاتھ سے خود لکھیں زیر زبر پیش کی احتیاط کر کے اور اپنے بازو پہ باندھ لیں، مرد حضرات کے لیے جنہیں رزق کی پریشانی ہے۔ بہت سے لوگ فون کرتے ہیں، کل بھی ہمارے بھائی جن کی وجہ سے میں آج یہ بتا رہی ہوں کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار کرتے ہیں ٹھپ ہو جاتا ہے، کہیں جاب نہیں ملتی، بڑی پریشانی ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ان 2 آیات کو لکھ کر اپنے بازو میں باندھ لیں سیدھے ہاتھ میں، پھر آپ اس کا اثر دیکھے گا، بہت ہی عظیم اثر واقع ہوتا ہے۔ اور وہ 2 آیات کون سی ہیں؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 1، ہم سب جانتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورہ فتح کی آیت نمبر 1 اور سورہ انفال کی آیت نمبر 19، یہ 2 آیتیں ہیں، اگر آپ ان کو لکھ کر اپنے بازو میں باندھ لیں گے تو رزق اور روزی کے سلسلے میں عظیم اثر واقع ہوتا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 1 اور سورہ انفال آیت نمبر 19۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے بس 2 حل مزید اور بتائیں گے اور پھر وائنڈ اپ کریں گے کہ ہر نماز فجر کے بعد اگر آپ 70 مرتبہ یا فتاحو پڑھیں گے تو وہ بھی وسعت رزق کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ ہر نماز فجر کے بعد 70 بار یا فتاحو۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص پر روزی تنگ ہو جائے وہ 7 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرے تو اس کی روزی فراغ ہو جائے گی۔ بہت مختصر یہ عمل ہے، 7 ٹائمز آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے اور آپ کی روزی اگر تنگی ہے، بندش ہے، کچھ بھی ہے تو وہ فراغ ہو جائے گی، اور ایسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ کہف کو لکھ کر، سورہ کہف پھر بتا دوں، یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں اور بہت سے لوگوں نے کیا ہے اور فون کر کے بتایا بھی ہے کہ بہت ہی الگ اثرات پیدا ہوئے ہیں، یا تنگی جو بھی رزق کی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، پریشانی ختم ہو چکی ہے۔ سورہ کہف کو لکھ کر آپ نے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کو لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں ڈال کر گھر میں رکھے گا تو غربت، قرض اور لوگوں کی اذیت سے محفوظ رہے گا، کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ جو شخص سورہ کہف کو لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں ڈال کر گھر میں رکھے تو غربت، قرض، لوگوں کی اذیت سے محفوظ رہے گا اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ جی ناظرین، رزق اور مالی پریشانی جس کو بھی ہے ان کے لیے ہم نے یہ احادیث شیئر کر دی ہیں، مجھے امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ آپ بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب اور سنتے ہیں تازہ ترین خبریں۔ جی بہت شکریہ۔ اور ناظرین، تازہ ترین خبروں میں سب سے پہلے کچھ ٹارگٹ کلنگ سے متعلق خبریں ہیں۔ آج پشاور میں قصہ خانی بازار کے قریب دہشت گردوں کی فائرنگ سے شیعہ رہنما علی اصغر شہید ہو گئے۔ آج پشاور میں قصہ خانی بازار کے قریب دہشت گردوں کی فائرنگ سے شیعہ رہنما علی اصغر شہید ہوئے ہیں، اور پشاور میں بھی اس نوعیت کا یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے شیعہ مدرسوں پہ بھی حملہ ہو چکا، اور اس سے پہلے اہم شخصیات پہ بھی اس قسم کی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ لیکن دوسری طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس قسم کے جو بھی وارداتیں کرنے والے افراد ہیں ان کو باقاعدہ پروٹوکول کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے دفاتر کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو قومی دھارے میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی یہ تمام جو قتل ہیں ان کے اوپر نہ صرف شیعہ رہنماؤں کے، پاک فوج کے جوانوں کے، عام سویلین افراد کے، بے گناہ بچوں کے، خواتین کے، وہ چاہے مدرسوں میں ہوں، مساجد میں ہوں، اسپتالوں میں ہوں، دکانوں، بازاروں، ہر جگہ جو لوگ حملے کر چکے ہیں ان سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہی بات ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب پاکستانی عوام جو ہے ایسے تمام جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ، اور پاکستانیوں کو جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں ان کو اس قسم کی چھوٹ دینے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک نہ ایک دن وقت آئے گا کہ ان کو بھی گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو بھی حساب دینا ہوگا۔ بہرحال یہ افسوسناک واقعہ پشاور میں آج ہوا ہے جس میں شیعہ رہنما علی اصغر شہید ہوئے ہیں۔ کراچی کی ایک خبر ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے اور اس میں 20 سے زائد افراد گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، بعض کو بے گناہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اور نہیں چھوڑا جاتا، اور بعض کو مجرموں کو اگر گرفتار کر بھی لیا جاتا ہے اور ان کو باعزت چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ گرفتاریوں، یہ لمبی ہم فوٹیج دیکھتے ہیں کہ اتنا اسلحہ میز پڑا ہوا ہے، یہ اسلحے کے انبار لگے ہیں، لوگوں کے چہروں پہ غلاف ہیں، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے اتنے لوگ پکڑے ہیں، لیکن عدالتوں تک پہنچنا، ان کو عدالتوں تک پھر سزا مل جانا، یہ پروسیس ہم ایک حسرت کیے ہوئے ہیں پچھلی عدلیہ سے بھی، اور آج کے جو چیف جسٹس ہیں جیلانی صاحب
ان کے حوالے سے بھی یہ ان کیسز پہ خاموشی ہوتی ہے. آپریشن ضرور ہوتا ہے, گرفتاریاں ضرور ہوتی ہیں, لیکن کسی کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی. یہی ہمارے سارے نظام میں اب یہ ایک بہت بڑا نقص ہے, کیونکہ جب جن لوگوں کو سزائیں نہیں دی جائیں گی اور جن کو پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے جو قتل کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا پروٹوکول اور ان کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو پھر ہم جو چھوٹے موٹے اگر وارداتی ہیں تو ہمارا بھی ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی چھوڑ دیا جائے گا. تو اس قسم کا یہ ہے کہ جو امن پسند لوگ ہیں, جو مظلوم لوگ ہیں یا جو پسے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے بہت مشکلات پاکستان میں ہو رہی ہیں, اور جو دہشت گرد ہیں, جو چور ہیں, جو قاتل ہیں, ان کے لیے آسانیاں پہ آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. ابھی ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنے عرصے سے پھانسی کی سزا جو بہت سے لوگوں پر واجب ہے یا دے دی گئی ہے عدالت کی طرف سے, وہ بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور بہت سے ایسے کیسز جو ہیں ان کی سنوائی یا ان کی آگے ہیرنگز تک نہیں ہو رہی ہیں. لیکن 3-4 کیسز ضرور ہیں پاکستانی حکومت کے لیے, وہ بہت اہم ہے. اس میں ایک پرویز مشرف صاحب کا کیس ہے کہ اب ان کو واپس عدالت میں لایا جائے گا, اور تمام میڈیکلی ان کو اتنا فٹ ضرور قرار دیا گیا ہے کہ وہ ایک شہر میں ہی جو عدالت ہے اس میں وہ پیش ہوں. اور کل ایک وارنٹ گرفتاری بھی انہوں نے, جو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہے, وہ انہوں نے بھی وصول کی ہے ہسپتال میں. اپنے وکلاء سے بھی ملاقات کی. تو مشرف صاحب کے جو کیس ہیں یا چند ایک اور کوئی کیسز ہوں گے جو اپنے مخالفین پہ اس حکومت نے قائم کیے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ایسا کیس نظر نہیں آ رہا جو واقعی دہشت گردوں کے متعلق ہو اور پاکستانی عوام کا اس میں کوئی بھلا ہو. تو اس قسم کا کوئی کیس جو ہے وہ نبڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. جی, مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, پھر کمیٹی کھیلا جا رہا تھا. ایک مذاکراتی کمیٹی, ایک رابطہ کمیٹی, ایک ثالثی کمیٹی, یہ کمیٹیوں پہ کمیٹیاں, اور دوسری طرف جو ہے وہ طالبان کو مزید شاید مہلت مل رہی ہے, وہ اپنے آپ کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا, آج بتایا جاتا ہے کہ آج جو ملاقات تھی ثالثی کمیٹی کی اور مذاکراتی حکومتی کمیٹی کی, اس کی ملاقات کا جو ٹائم تھا یہ اسے بالکل ہی منسوخ کر دیا گیا ہے. ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان کے رابطہ کاروں کا سرکاری جگہ پر ملنے سے انکار کی وجہ سے یہ ملاقات منسوخ ہوئی ہے, اور دوسری طرف حکومتی کمیٹی کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کچھ وضاحتیں مانگی تھی اس رابطہ کمیٹی سے کہ اس پر کیا طالبان کے جو خیالات ہیں, لیکن یہ تمام جو دونوں امور ہیں نہ طے ہونے پر یہ آج کی ملاقات ہی منسوخ ہو گئی ہے. اس وقت مولانا سمیع الحق پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو 3 لوگ ہیں وہ کئی لوگوں پہ بھاری ہیں, اور بہت سی ان 3-4 سالوں میں بہت سے ایسے لوگ جو پہلے تو اس رابطہ کمیٹی میں بھی آئے ہیں, عمران خان صاحب کا بھی نام لیا گیا, تو طالبان کو جہاں پورے پاکستان سے ہی نفرت ہے, کچھ لوگ اور کچھ لوگوں کی ادائیں انہیں بہت زیادہ پسند آئی 3-4 سالوں میں, اس لیے وہ اپنی رابطہ کمیٹی میں ان کے نام لے رہے ہیں. عمران خان بھی اس میں تھے, لیکن وہ اس میں بس مشکل سے اپنا ایک لیبل تو ان پہ لگ گیا, لیکن وہ مولانا سمیع الحق کے مطابق کہ عمران خان نے ماڈرن طبقے کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے طالبان کی ثالثی سے انکار کیا ہے, حالانکہ اس سے پہلے وہ طالبان اور ان سے اور وہ طالبان سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے. یہ مولانا سمیع الحق نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ماڈرن طبقہ, کیونکہ بہت سی پاکستانی عوام کو انہوں نے اس انداز میں بھی اپنے ساتھ لگایا کہ میں بالکل جو ایک دقیانوسی ایک سوچ ہے پاکستان کی یا جو روایتی سیاست ہے اس سے ہٹ کے ایک چینج لا رہا ہوں, سونامی آ رہا ہے, سیلاب آ جائے گا, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. لیکن عمران خان کی جو اصل اب جہاں تک پیچھے رابطے نظر آئے ہیں اور طالبان کے وہ نمائندہ بنانے کے لیے طالبان نے ان کو تجویز کیا تھا, تو عمران خان نے بڑی مشکل سے یہ بہانہ لگا کے, حالانکہ انہوں نے کبھی پارٹی اجلاس بعد میں ہوتا ہے کسی فیصلے پہ اور بعد میں پھر تمام جو پارٹی اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عمران صاحب نے فیصلہ کیا ہے. اب کل یہ ڈھونگ رچایا گیا, لیجیے جی ہماری پارٹی تحریک انصاف کی پارٹی نے عمران خان کو ایک اجلاس ہوا جس میں عمران خان صاحب کو منع کیا گیا ہے کہ آپ رابطہ کمیٹی میں نہ جائیے گا. تو اب عمران خان وہ کرکٹ کی زبان زیادہ سمجھتے ہوں گے, تو نہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں نہ فرنٹ فٹ پہ جا رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو گیند طالبان نے ان کی طرف پھینکی تھی اور اتنی آسانی سے وہ بڑے مزے سے عوام کے بھی ایک ہیرو بنے ہوئے تھے اور طالبان کے ساتھ بھی اندروں اندر کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ تھا, لیکن طالبان نے بالکل آشکار کر کے ان کا بھی چہرہ بے نقاب کر دیا عوام کے سامنے, اور اب وہ نہ فرنٹ فٹ پہ جا رہے تھے نہ بیک فٹ پہ جا رہے تھے, نہ شاٹ کھیل رہے تھے, نہ چوکا مار رہے تھے, نہ چھکا مار رہے تھے. عجیب و غریب حالت میں وہ کلین بولڈ ہوئے ہیں طالبان کے ہاتھوں, اور عوام کے ہاتھوں بھی وہ کلین بولڈ ہو چکے ہیں کہ ان کی تمام جو اس وقت جو سیاست تھی پرانی جو سونامی چلی آ رہی تھی یا ایک چینج کا ایک نعرہ انہوں نے لگایا تھا,
تو عوام کو پتہ چلا ہے کہ آیا یہ دفاتر کی باتیں کرنے والے اور طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے لوگ کون تھے۔ نہ صرف سیاستدان بلکہ 2 مزید صحافیوں کا نام بھی کل لیا گیا، جس میں 2 صحافی جن کے اوریہ مقبول جان صاحب ہیں اور انصار عباسی صاحب، ان کا بھی نام لیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کافی ٹاک شوز میں قتل پہ قتل ہو رہے ہیں، بازار پہ جو دھماکے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں شخصیات کے علاوہ بھی بہت سیاسی شخصیات ہیں، لیکن یہ مزید 2 نام طالبان کی طرف سے آئے کہ ان کو بھی ثالثی کمیٹی میں لایا جائے۔ تو یہ صحافی بھی اب بالکل حیران، اور وہ بھی کہہ رہے کہ نہیں، ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے، یہ ہم ایسی کمیٹی میں شامل نہیں ہوں گے، وہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن طالبان اگر جن کا نام دے رہے ہیں تو اس سے آپ پتہ چلتا ہے کہ وہ طالبان کے کتنے پسندیدہ ایسے افراد ہیں۔ تو جو طالبان کے پسندیدہ افراد ہیں، چاہے کوئی سیاستدان ہے، چاہے کوئی صحافی ہے، تو اس سے پاکستانی عوام کو تھوڑا سا ضرور ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کی باتیں یا ایسے لوگوں پہ اعتبار کرنا، ایسے لوگوں کے پیچھے چل جانا، یہ آپ کو کہاں لے کر چلے جائیں گے، اور یہ طالبان کے آپ کو حوالے کر دیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا بھی نقصان ہوا ہے، اور یہ 8-10 بندے جو روزانہ پاکستان کے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، یہ حق بجانب ہے کیونکہ ان کا اپنا نقصان ہوا ہے۔ اور بہت سی ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ طالبان کے قیدی جو بد نصیبی ان کی کہہ لیں یا پاکستان کے حوالے سے کہ قیدیوں کو رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا، تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہوگا کہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا طالبان کی طرف سے۔ بہت سا مالی ہرجانہ طالبان مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ روپے دیے جائیں جو ہمارا نقصان ہوا ہے مالی طور پہ، اور شریعت کا جو نفاذ ہے وہ تو وہ کہہ ہی رہے ہیں، اور جس قسم کی وہ شریعت کہہ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوڑے مارنا ہے، قتل و غارت گیری کرنا ہے، اور بس جس قسم کا اسلام وہ چاہتے ہیں، حالانکہ اصل اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ اسلام، وہ شریعت وہ چاہتے ہیں، اور اس کا نفاذ اس کا ایک اہم نقطہ یا ایک اہم پوائنٹ ہوگا۔ تو یہ مذاکرات کہاں جا رہے ہیں اور کون چلا رہا ہے؟ آج کمیٹی 3-4 کمیٹیاں بن گئی ہیں، اور بجائے کہ اس کو گرفت پہ لینے کے، اور کہہ رہے تھے کہ نواز شریف جو قومی اسمبلی میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں پورا اس پر نظر رکھوں گا، تو انہوں نے کیا نظر رکھی ہے؟ 3-4 کمیٹیاں بن گئی ہیں، لوگ ہی ابھی تک فائنل نہیں ہو رہے، جگہ فائنل نہیں ہو رہی، اور مذاکرات کا آگے کیا نتیجہ نکلے گا وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہاں بھی ایک اخبار ٹیلی گراف میں جو انہوں نے انٹرویو دیا، اس پر یہاں اردو اخبار میں بھی ان کا بہت پذیرائی کے حوالے سے خبر ہے، اور ایک تازہ ترین بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر چودھری نثار چاہیں تو ہم رحمان ملک کو وزارت داخلہ کا منصب لینے کی اجازت دے دیں گے۔ تو یعنی انہوں نے ایک طنز کیا ہے چودھری نثار پہ کہ آپ سے تو ہمارے رحمان ملک ہی اچھے تھے، تو وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اور رحمان ملک صاحب نے ایک تھوڑا سا سیریس معاملہ چل رہا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے اور برٹش حکومت کی طرف سے کہ 2 نوجوان جو یہاں ہیتھرو سے کولمبو گئے سری لنکا، اور سری لنکا سے کراچی آنے پہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا پچھلی حکومت نے، تو رحمان ملک صاحب نے کہا کہ ایسے کوئی 2 نوجوانوں کو ہم نے گرفتار نہیں کیا، تو پھر یہ 2 نوجوان کہاں گئے جو اب مطلوب ہیں یہاں برٹش پولیس کے، اور سارا دار و مدار عمران فاروق قتل کیس کا انہی 2 نوجوانوں پہ چل رہا ہے۔ بہرحال پاکستان کے جو سابقہ وزیر داخلہ تھے ان کا کہنا ہے کہ ان 2 نوجوانوں کو ہم نے گرفتار نہیں کیا۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان کہ بھائی ہمارے اگر رحمان ملک صاحب چاہیے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ ایک مولانا سمیع الحق کا بیان آپ کو بتا دیا کہ عمران خان جو ہیں وہ کیوں انکاری ہوئے، ماڈرن طبقے کو بھی تھوڑا سا انہوں نے دکھانا ہے، کیونکہ وہ ہر قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ دہشت گرد اور جو امن پسند لوگ ہیں وہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں اور وہ لیڈ کون کر رہے ہوں، وہ عمران خان لیڈ کر رہے ہوں، تو یہ ذرا مشکل نظر آ رہا ہے۔ مولانا سمیع الحق نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ سینٹ میں یہ قرارداد پاس ہوئی ہے جس میں حکومت کو کہا گیا ہے کہ 2 ماہ کے اندر دوہری شہریت رکھنے والے ججز کی فہرست ایوان میں پیش کی جائے۔ تو دوہری شہریت رکھنے والے سیاستدانوں پہ کافی پچھلے دنوں بات بھی ہوتی رہی ہے، ان کے یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک شہریت رکھے، پاکستان کی شہریت رکھے، تاکہ وہ پاکستان میں اگر کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے ججز سے متعلق بھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کی اسی وجہ سے تو ان کو بالکل سکون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ججز یہ کچھ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کچھ 1-2 کیسز ہوتے ہیں، آج طلب کر لیا، آج کسی کو ہم نے یہ سنا ہے جی وہ ان کو معطل کر دیا گیا ہے، ہیرنگ پہ بلا لیا ہے، اور اس قسم کی کچھ باتیں سنتے ہیں، لیکن فیصلہ کیا ان ججز صاحب نے
وہ کچھ بھی نہیں. اور جب قوم کو کچھ کرنے کا وقت آیا ہے یا ڈیسائیڈنگ مومنٹ آیا ہے تو یا انہوں نے پی سی او پہ حلف اٹھا لیا ہے یا کسی جرنیل کو مزید 3 سال دے دیے ہیں یا کسی چنے ہوئے وزیر اعظم کو پھانسی پہ لٹکا دیا ہے. تو یہ ججز نے بھی پاکستان کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا ہے. اور اب ایک اور نیا کھیل کہ ان کی دوہری شریعت بھی ہے. یہ کہیں نہ کہیں اگر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, ان کو کہیں بھی مشکل پاکستان میں آئی تو یہ بیرون ملک بھی بھاگ جائیں گے جہاں جہاں کے ان کے اپنے کارڈز یا ویزے لگے ہوئے ہیں. تو یہ 2 ماہ کے اندر حکومت یہ چیک کرے گی کہ آیا یہ ایسے کون کون سے ججز ہیں پاکستان کی خدمت گزار کہ جو پاکستان میں بھی یہ نوکری کر رہے ہیں اور بیرون ملک بھی ان کی رہائشیں ہیں اور ان کے تمام جو شریعت ہے بیرون ملک کی بھی ہے. دیکھتے ہیں 2 مہینے کے بعد کس کس کا نام آتا ہے. سندھ میں وال چوکنگ پر 6 ماہ قید کی سزا عائد ہوگی. یہ صوبائی اسمبلی سے قانون پاس ہوا ہے. اور جہاں طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کہا کہ اگر طالبان قیدیوں کے تبادلے میں میرے مغوی بیٹے کا نام بھی شامل کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا, کیونکہ ان کا بیٹا بھی مئی سے ان کو اغوا کیا گیا پچھلے سال. وہ بھی ابھی تک تاحال لاپتہ ہے اور بہت سی شواہد ملے ہیں, بہت سی ملاقاتیں بھی گیلانی صاحب کی ہوئی ہیں کچھ, کیونکہ یہ جو کمیٹی کے افراد ہیں ان کو پوری پہنچ حاصل ہے طالبان تک. تو کچھ کمیٹی کے جو سمیع الحق ہیں یا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے حوالے سے ان کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا طالبان کے پاس ہے, تو اگر دیگر قیدیوں کو چھوڑا گیا تو ان کا بیٹا بھی واپس لایا جائے. یہ یوسف رضا گیلانی کا مطالبہ تھا اور اس کو ہم ایز اے باپ کا مطالبہ ہم کہیں گے, یہ ایز اے ایکس پرائم منسٹر کی ہم بات نہیں کریں گے, کیونکہ باپ جو ہے وہ ضرور چاہے گا کہ کسی نہ کسی بھی طریقے سے اس کا بیٹا جو ہے وہ بازیاب ہو. مشرف 9 تاریخ کو خصوصی عدالت میں پیش ہوں گے. وقت بتائے گا کہ اب تک وہ ابھی تک تو پیش نہیں ہوئے. 1 مہینہ ہو گیا ان کو سرکاری اسپتال میں, بلکہ فوجی اسپتال میں مختلف ہیلو بہانوں میں وہ کامیاب رہے ہیں. میڈیکلی رپورٹ بھی دی گئی عدالت میں, لیکن اب دیکھنے والا ہے کہ 9 تاریخ کو وہ واقعی عدالت میں پیش ہوں گے یا مزید کچھ نہ کچھ اس سے پہلے کوئی رکاوٹ آ جائے گی. اور اب تک بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 9 مہینوں میں 10 کروڑ روپے جو ہیں مشرف صاحب کی سیکیورٹی پہ وقف ہو چکے ہیں. 10 تھانوں کی پولیس جو ہے وہ کہیں بھی جاتے ہیں یا کہیں بھی ٹھہرتے ہیں, تقریباً 10 تھانوں کی پولیس کا جو عملہ ہے وہ ان کی نگرانی کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے 10 کروڑ کا خرچہ پاکستانی عوام کا وہ جا چکا ہے, اور کوئی اس کیس کا فی الحال پتہ نہیں چلا کہ اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. یہ صرف ذاتیات کی جنگ ہے جو ابھی تک جاری ہے. جی کچھ انٹرنیشنل خبروں میں بی جے پی رہنما نریندر مودی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے متاثر انڈین میڈیا میں بھی ان کے لیے خاص کوریج جاری ہے. بعض چینل مالکان نے ایسے مہمانوں کو بلانا ہی چھوڑ دیا ہے جو نریندر مودی پر تنقید کرتے ہیں. یہ کہا بی بی سی ایک سروے رپورٹ میں. اور نریندر مودی اوپن پریس کانفرنس سے بھی گریز کرتے ہیں. ان صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہیں جو ان کو پوچھے جانے والے سوال ان کو پہلے ہی بتا دیتا ہے. تو نریندر مودی صاحب کافی اس وقت کہہ لیں کہ میڈیا کی جان بنے ہوئے ہیں, اور میڈیا بھی اسی بندے کے اوپر پروان چڑھاتا ہے جس کو آگے وہ پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں. تو کافی ٹف مقابلہ ہوگا کانگریس کا اور اس بار کیا بی جے پی کے ساتھ. نریندر مودی جو ان پر بہت زیادہ ایسے کیسز بھی ہیں, اسی وجہ سے وہ کوئی اوپن پریس کانفرنس کا بھی انعقاد نہیں کرتے کہ کوئی بھی صحافی ان سے اوپن کوئی سوال پوچھ لے. گجرات کے معاملے کا, احمد آباد میں کیا ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے کیا تعلقات رہے ہیں, اس سے متعلق وہ ظاہر ہے ایسے سوالات سے وہ گریزہ ہوں گے. تو پھر وہ جاتے بھی ایسے شوز میں ہیں جہاں پہلے سے ہی ہوسٹ بتا دیتے کہ سر میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنے ہیں, اور وہ آرام سے اس کا جواب دے دیتے ہیں. تو اس قسم کا کھیل وہاں پر جاری ہے. اور جب میڈیا اتنی زیادہ ہائپ دے رہا ہے کسی شخصیت کو, پھر عام بندے کو کا متاثر نہ ہونا ایسی شخصیت کے لیے تو بہت ذرا مشکل ہوگا. تو یہ رپورٹ تھی بی بی سی کی. اس کے علاوہ انڈیا ہی کی ایک اور خبر ہے کہ خراب معیار تعلیم, ٹیچروں کی غیر حاضری اور کمی کے باعث انڈیا میں غریب گھرانوں کے تقریباً 90% بچے 4 سال اسکول جانے کے باوجود لکھنے پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے. تو وہاں پر بھی تعلیم کی صورتحال بہت ہی خراب کہ 90% ایسے بچے جو 4 سال سے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, ٹیچروں کی عدم دستیابی یا ان کی غیر حاضری یا کمی کے باعث وہ 4 سال بچے اسکول جانے کے باوجود لکھنے پڑھنے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ صورتحال وہاں پہ. اور جبکہ ملک میں بڑی عمر کے ناخواندہ افراد کی تعداد 29 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. یعنی جو بچے ہیں وہ تو بچے ہیں, لیکن جو بڑے افراد ناخواندہ ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ 29 کروڑ روپے ہے. اور یہ بھی بہت سے ایسے مسائل جو انڈیا
कि हुकूमत या इंडियन मीडिया पे अंडर कारपेट होते हैं, इनकी निशानदेही नहीं होती, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, उस पर बात नहीं होती। लेकिन जब ये अदाद शुमार गिने जाते हैं उस पर फिर करोड़ों की तादाद में उनके पास सेहत की सहूलतें नहीं हैं, करोड़ों की तादाद में वो नाखानदा हैं, जो 29 करोड़ के लगभग ये तादाद पहुंच चुकी है। तो ये भी एक सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। लेकिन आइंदा की जो भी अब इलेक्शन होंगे वो एक दूसरे के साथ या अमूमन इस जो कीचड़ उछाला जाता है एक दूसरे पे, उसी पर वोट दिए जाएंगे। इन मसाइल पे शायद ही कोई रहनुमा बात करेगा। खेल के मैदान में केवन पैटरसन के मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा वो आज पता चलेगा। उमर अकमल पर मुकदमा कायम किया गया लाहौर में, तो वो उस पर उनको ज़मानत पे रिहाई मिली है, लेकिन काफ़ी घंटे उनको लॉकअप में बंद रहना पड़ा। और ये बताया गया पुलिस कांस्टेबल की तरफ से कि कानून सबके लिए बराबर है। उसी चौक पर जावेद मियां दाद के ख़िलाफ़ भी एक चालान हुआ था और उन्होंने खुश असलूबी के साथ उसके पैसे दिए थे। लेकिन उमर अकमल साहब ग्राउंड में भी लड़ते हैं और वहाँ बाहर सड़क पे भी लड़ते हैं, बल्कि उनके भाइयों का भी एक रवैया जो है वो जाहराना ही होता है। तो इस हवाले से उनको काफ़ी बैकफुट पे रहना पड़ा। पुलिस ने काफ़ी उनको तंग किया और रात गए कहीं जाके उनको छोड़ा है। लेकिन अब वो आगे हियरिंग होती है, कुछ जुर्माना होता है, उनकी गाड़ी के कागज़ भी पूरे नहीं थे। लेकिन इस मामले को इतना ज़्यादा आसानी से उन उमर अकमल या उनके दीगर भाइयों ने वो जो समझा था कि शायद हमें छोड़ दिया जाएगा, इस तरह छोड़ा नहीं है। तो एक मिसाल कायम किया लाहौर पुलिस ने। आमिर सुहेल को अब चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है। और आमिर सुहेल वो खिलाड़ी है जो हमेशा दूसरों पे तनकीद भी करते रहे और उनका एक ख़ास झुकाव जो है वो एक ख़ास तबके की तरफ रहा है। और इमरान खान जो ग्रुप रहा है उनके ख़िलाफ़ वो हमेशा रहे हैं और नून लीग के साथ भी उनकी वाबस्तगी है। तो इस वक्त वो चीफ सेलेक्टर बने। देखते हैं टीम का उनको क्या फ़ायदा होता है। अब एंडी फ्लावर जो है वो कोचिंग इंग्लैंड की टीम की नहीं करेंगे। काफ़ी अरसे से एंडी फ्लावर इंग्लैंड टीम के कोच थे और हालिया एशिया सीरीज़ में और हालिया परफॉर्मेंस जो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की टीम की थी बहुत बुरी, तो इस वजह से उनको ये कोचिंग छोड़ना पड़ रही है। ताज़ा तरीन खबरों में जो आज का अखबार है, बग़ैर खून खराबा हम चाहते हैं, मुज़ाकरात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। तो ये कैसी निगरानी हो रही इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। ये वज़ीर आज़म साहब का बयान छपा था। नमाजियों को हरासा करने पर 6 नौजवान अदालत में पेश हुए लंदन में। और तालिबान और इंतहा पसंदों पर तनकीद पर बिलावल की जुर्रतमंदी के हवाले से यहाँ टेलीग्राफ अखबार में उनकी तारीफ़ की गई है और उनको मुस्तकबिल का एक अच्छा लीडर माना जा रहा है इस हवाले से। और समंदर में तगयानी ठट्ठा के 20 साहली देहात ज़ेर आब, फसलें तबाह हो गई। और इसके अलावा दीगर खबरों में अल्लामा नासिर अब्बास साहब का भी बयान छपा है कि मुज़ाकरात का ढोंग ख़त्म, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और जो कोयटा में एक सेमिनार हुआ था उसी से मुतालिक मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का बयान भी अखबार में मौजूद है। तो ये ताज़ा तीन खबरें थी, कुछ अखबार की खबरें थी। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला सेगमेंट होगा वो है फ़ायदे की बात। फ़ायदे की बात बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तस्वीर बोलती है सेगमेंट की जानिब। और फ़ायदे की बात में हमारी बच्चियों ने पूछा था एक्नी प्रॉब्लम जो है, दाने बहुत हैं चेहरे पे, क्रीमें लगा ली, डॉक्टर के पास चले गए, हर काम कर लिया, लेकिन दाने जो है वो नहीं जाते हैं। तो चेहरे के दानों के लिए एक्नी प्रॉब्लम जिसको भी है, बल्कि सदियों से है, बचपन से है, उनके लिए आज एक घरेलू टिप और टोटका लेकर हम आपके लिए आए हैं, एक रेमेडी लेकर आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको लगाएंगे अपनी लाइफ रूटीन में, डेली रूटीन में, जब भी वक्त मिले, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, फिर आपको फ़र्क नज़र आएगा कि आपके जो दाने हैं, एक्नी है, वो किस तरह से ख़त्म होंगे। और वो क्या है कि आपने क्या करना है, लीमू हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होता है, हमारे किचन में दही मौजूद होता है, हमारे किचन में शहद मौजूद होता है और अंडा। ये चीज़ें वो हैं जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं। बस आपने करना क्या है, देखिए हनी के बेशुमार फ़ायदे हैं। किसी दिन फ़ायदे की बात में हम सिर्फ शहद को लेके बैठेंगे और आपको बताएंगे कि शहद के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अहादीस भी मौजूद है और उसके अलावा भी शहद जो है वो एंटीसेप्टिक होता है। आप चेहरे पर लगाएंगे, किस तरह से आपने लगाना है वो हम आपको बता रहे हैं कि आपने शहद के साथ करना क्या है कि शहद 4 टेबल स्पून शहद, 4 टेबल स्पून हनी, खाने के जो बड़े चम्मच होते हैं उनके 4 चमचे आपने लेने हैं हनी। उसके बाद आपने 4 ही टीस्पून लेमन जूस, चाय का जो चम्मच होता है छोटा वाला चमचा, वो 4 चमचे आपने लेने हैं लेमन जूस। उसके बाद 3 टीस्पून 3 छोटे चाय के चमचे प्लेन योगर्ट,
दही आपने लेना है, हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होता है। और उसके बाद आखिरी चीज़ जो है, आपने एक एग वाइट लेना है, अंडे की सफ़ेदी। अंडे में छोटा सा आप सुराख करें और उसको आप बाउल में निकाल लें तो सिर्फ जो है इसकी सफ़ेदी आ जाती है, जर्दी वो अंदर ही रह जाती है। तो अंडे की सफ़ेदी आपने ले ली, एक अंडे की सफ़ेदी पूरी। आपने 4 चमचे ले लिए खाने के शहद। आपने 3 छोटे चमचे जो मीठा हम जिससे खाते हैं, टीस्पून आपने ले लिया दही। और 4 चमचे ही 4 टीस्पून ही आपने ले लिया लेमन जूस। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स करें फोक से या किसी भी चीज़ से, उसको बीट करें और उसके बाद आप उसको चेहरे पे लगा लें फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट के लिए आप इसको चेहरे पे लगाएं और फिर इसको छोड़ दें और फिर हल्के से नीम गर्म पानी से अपना चेहरा धो लें। जिन को भी एक्नी की प्रॉब्लम है, जब वो ये रूटीन में लेकर आएँ, आप खुद अपने चेहरे पे फ़र्क देखिएगा कि कोई एक्नी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। आगे जो अगली प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी वो थी ड्राई स्किन। बहुत सी ख़वातीन की, भाइयों की, बहनों की, सबकी जो है ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। वो कुछ भी लगा लें लेकिन रहती ही ड्राई है। जो मैं आपको अभी बता रही हूँ उससे आपकी स्किन कभी ड्राई नहीं होगी। और आप एक दफ़ा भी लगा लें तो आपको बड़ी खुशी होगी कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, एक मॉइस्चराइजिंग आपके स्किन में आएगा नेचुरल चीज़ों से। और वो क्या है, हमारे घरों में मायो हर वक्त मौजूद होता है, मायोनेज़ जो है हर वक्त मौजूद होता है, जो बर्गर में, ब्रेड में, सैंडविचेस में हम लगाते हैं। आपने क्या करना है कि 2 टेबल स्पून मायो लेना है, मायोनेज़। और आपने 1 टीस्पून बेबी ऑयल, कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगी, आप जानते हैं कि सबसे अच्छा बेबी ऑयल किसका होता है। 1 टीस्पून आपने बेबी ऑयल और 2 टेबल स्पून मायो आपने लेना है। उसको मिक्स करना है और अपने चेहरे पे लगा के कम से कम 20 मिनट के लिए आप छोड़ दें। और उसके बाद आप हल्के से पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा नीम गर्म पानी से आप अपना चेहरा धो लें तो ड्राई स्किन जो है वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन में एक ग्लो आएगा, एक चमक आएगी, एक निखार आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बढ़ते हैं फारूक भाई की। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर। और नाज़रीन, आज की जो तस्वीर है बहुत ही एक दिलचस्प तस्वीर है। कहा जाता है, 2 मुहावरे हैं ना, कि शौक़ का कोई मोल नहीं है और शौक़ जो है वो कब्र तक जाता है। तो इस अंदाज में कब्र के अंदर ही वो शौक़ जो शख्सियत लेकर गए हैं वो बिली स्टैडले हैं। अमरीकी रियासत ओहायो में इनकी 2 दिन पहले वफ़ात हुई। तो ये देख लें, आज जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये साहब जो है वो 67 मॉडल, इनकी पसंदीदा मोटरसाइकिल। पहले तो ये जो मोटरसाइकिल पर शख्सियत बैठे हैं ये कोई आम इंसान नहीं, ये लाश हैं, ये मैयत हैं बिली स्टैडले की। और ये इनको केमिकल लगा के इस अंदाज में बिठाया गया है बच्चों की मुताबिक कि ये हमारे बाबा जी की जो वसीयत थी उसके मुताबिक इनको दफन किया जा रहा है। पूरा इसका एक फ्रेम बनवाया गया, शीशे का जार बनवाया गया और उसमें बिठा के मोटरसाइकिल पे और मोटरसाइकिल समेत इनको आखिरी सफ़र पर रवाना किया जा रहा है। तो एक दिलचस्प सी तस्वीर थी। 26 जनवरी को इनकी वफ़ात हुई है और 67 मॉडल मोटरसाइकिल पर बैठ के अब ये वो आलम बरज़ख में पहुंचेंगे और उनके हिसाब किताब होगा उनका भी, और मोटरसाइकिल के भी पता नहीं कागज़ चेक होते हैं या नहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगी? मैंने जब ये खबर टीवी पे भी देखी थी तभी मुझे बहुत शौक लगा था कि ये क्या दुनिया किस तरफ जा रही है, मोटरसाइकिल समेत ही, मोटरसाइकिल समेत ही। और शुक्र करेंगे इन्होंने कहा मेरे घर को ही पूरा दफना देना कब्र में। और अगर ये सिलसिला चल निकला, कहेंगे जी मियाँ बीवी की लड़ाई हुई ना, फर्ज किया मर्द की लड़ाई, वो कहेगा मेरा वो लाल सूटकेस भी मैं साथ लेके जाऊंगा, बीवी कहेगी नहीं मेरा वो ससुराल को जो जेवरात वो मैं साथ लेके जाऊंगी। तो इस किस्म का जो खेल है यहाँ ओहायो में हुआ है, तो ये एक अजीब व गरीब ही है। इसको एक अजीब शौक के हम साथ लेंगे कि वो 18 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे। बताया जाता है अखबार में कि 18 साल से उन्होंने ये फ्रेम वगैरह सब, और वसीयत थी कि मैं जब मरूं तो मोटरसाइकिल मेरे साथ जाना चाहिए। अफसोस का मुकाम ये है कि इनके कोई बड़े रहनुमा इनको समझा नहीं सके कि या इनको कन्वर्ट नहीं कर सके, क्योंकि अगर इतनी पुरानी बात है तो कोई समझाते था भाई इस मोटरसाइकिल को बेच के चैरिटी में दे दो, तो ये या हम किताब भेजते, किताब होती है ना मौत का मंजर, मरने के बाद क्या होगा, तो काश वो ये किताब पढ़ते कि मरने के बाद जो है वो मोटरसाइकिल वगैरह की मोहलत नहीं मिलेगी। हमारे बहुत बड़े मुज्तहिदीन, आप देख रहे हैं, हमारे बहुत बड़े मुज्तहिदीन ऐसे मौजूद हैं कि जिनकी ये वसीयत थी कि जब मैं मरूं तो ये जा नमाज जो है ये मेरी कब्र में जाए, या ये मेरी खाके शिफा की तस्वीर मेरी कब्र में जाए। लेकिन ये एक अनोखी चीज है हमारे सामने। हाँ जी, गैर मुस्लिम है, उनको ईमान से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो शौक पे सारा कुछ, उनकी जिंदगी ही इस दुनिया के ऊपर होती है और वो दुनिया ही की चीजें लेके जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो बहरहाल ये एक अजीब व गरीब खबर थी, दिलचस्प खबर थी, इसलिए हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन आगे जो मामला है वो कोई इतना दिलचस्प नहीं है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी जंगें इस पे हो चुकी हैं कि फलां ने ये बात की है और आपके मुतालिक बात सुनी गई है, तो फिर आपको गुस्सा भी आएगा कि ये कोई बात जो मैंने की भी नहीं, या अगर है भी तो
پھر ظاہر ہے ایسی باتوں پہ غصہ آتا ہے، اور غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی غیر موجودگی میں کی جائے اور پھر جب آپ کو پتہ چلے تو پھر اس پر آپ کو اس شخصیت پہ بہت زیادہ غصہ ہے۔ تو غیبت کی جو بیماری ہے وہ کیوں اتنی زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے؟ ہم میں اتنا زیادہ اب اور کیا کوئی بات، یا ہمارے پاس اور کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کو آپریٹ کرنے کے بجائے اگر کوئی اچھی سی بات کر لیں، کوئی اچھی سی بات شیئر کر لیں تو کیا ہی اچھا ہمارا ٹائم گزرے، لیکن ہمارا ٹائم گزرتا ہے دوسروں کی برائیوں کے ساتھ۔ اس پر بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔